ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک ہی کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی ہم سب کا مالک قابض مدبر ہے. عبادت صرف اسی کی ہوتی ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعائے مغفرت ہو، بخشش کی دعائیں ہیں اہل بیت کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین کے لیے. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. کہ اللہ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف پھیر لو یا اپنے چہرے کو مغرب کی طرف پھیر لو. نیکی یہ نہیں ہے. اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. محترم حاضرین، انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بنیادی باتیں کہ اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. کیونکہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن اس وقت تک مسلمان و مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لائے. لیکن جب ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، جب ہم یہ کہتے ہیں، ایمان کا ہم اقرار کرتے ہیں، تو اس کا کیا معنی ہے؟ ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور یہ چیز کہنے سے ہم پر کیا چیز عائد ہوتی ہے، ہمیں یہ جاننا بے حد ضروری ہے. محترم حاضرین، ایک بنیادی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، کہ جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور صحابہ اکرام موجود ہوتے ہیں. اللہ کے رسول بھی اس مجلس میں ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام بالکل سفید لباس میں آتے ہیں. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر کوئی سفر کے اثرات بھی نہیں تھے اور نہ ہم میں سے کوئی جانتا تھا کہ یہ شخص کون ہے، کیونکہ ہم تمام ایک دوسرے کو جاننے والے تھے، صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے. لیکن کوئی اجنبی ہمیں معلوم ہوئے کہ کوئی باہر سے آیا ہے.
لیکن باہر سے آنے والا شخص اس پر سفر کا اثر ہوتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا وہ ایسے تر و تازہ تھے، سفید لباس تھے، سیاہ کا ان کے بال تھے. وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھے، اور اتنا سامنے بیٹھے اللہ کے رسول کے کہ آپ کے گھٹنے اور اللہ کے رسول کے گھٹنے ایک دوسرے کو لگنے لگے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے رسول کے رانوں پر رکھا، بالکل قریب میں ہوئے. وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور انہوں نے دین کی بنیادی باتیں اللہ کے رسول سے پوچھی تاکہ صحابہ کرام کو علم ہو کہ اصل بنیادی باتیں ہے کیا. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم توحید کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس چیز کی تم گواہی دو، اور یہ کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو. گویا 5 ارکان اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا، ٹھیک ہے پھر ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے تعلق سے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایمان یہ ہے کہ میں ایمان لاؤں اللہ پر، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ایمان لاؤ فرشتوں پر، ایمان لاؤ رسولوں پر، ایمان لاؤ آسمانی کتابوں پر، ایمان لاؤ قیامت کے دن پر، ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤ. تو یہ 6 ارکان ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. تو اسلام کے ارکان 5 ہے، ایمان کے ارکان 6 ہیں. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا، بتائیے احسان کسے کہتے ہیں، احسان کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو جس طرح تم اسے دیکھ رہے ہو. گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس طرح اللہ کی عبادت کرو. یہ یقین نہیں ہوتا تو کم از کم اتنا تو یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو گویا یہ اسلام کے 3 بنیادی باتیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان. تو اس میں سے ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان 6 ارکان ہیں ایمان کے، اس میں سے سب سے بنیادی رکن، سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان لانا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان، تو ایمان کا کیا معنی ہے، ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا معنی ہے اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، وعمل بالارکان. کہ ایمان کا معنی ہے زبان سے اقرار کرنا، ایمان کا معنی ہے دل سے تصدیق کرنا، ایمان کا معنی ہے اعضاء و جوارح سے عمل کرنا. یہ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے. کہ ایک آدمی ہے کہہ رہا ہے کہ میں دین اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے اسے تصدیق نہیں کرتا، دل سے اسے سچا نہیں سمجھتا، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. ایسے لوگوں کو منافق کہا جائے گا جو صرف زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں، صرف زبانی ان کے دعوے ہیں، دل میں کوئی چیز ان کی نہیں ہے، دل سے وہ انکار کرتے ہیں. تو ایسا شخص منافق ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دل سے تو یقین کریں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، یہ تمام چیزوں کو دل سے قبول کرتے ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے. تو ایسا شخص کافر کہلائے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ کا ہر وقت آپ کا ساتھ دیتے تھے، آپ کے معاون تھے، مددگار تھے دین اسلام کے، اور وہ جانتے تھے کہ دین اسلام برحق ہے، میرا یہ بھتیجا اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے، اس کا لایا ہوا دین سچا دین ہے. تمام چیزوں کو دل سے تسلیم کرتے تھے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ بھی جہنم میں جانے والے، جہنم میں جائیں گے، سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جائے گا. لیکن ایسا شخص بھی کافر کہلائے گا، مومن تو نہیں ہوگا. تو جو صرف زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین نہ کرے، ایسا شخص کافر ہے. اور جو شخص دل سے تو اقرار کرتا ہے، دل سے سچ سمجھتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، ایسا شخص منافق ہے، ایسا شخص کافر ہے. اسی طرح دین اسلام پر اقرار کرنا، اعضاء و جوارح سے ایک بندہ ہے ایمان کو قبول بھی کر رہا ہے، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، دل سے سچا بھی سمجھ رہا ہے، لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، عمل میں کوتاہی کرتا ہے. دین اسلام کے جو تقاضے اس پر عائد ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
اللہ کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ تمام چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے، تو ایسا شخص فاسق کہلائے گا، وہ شخص بھی کامل مومن نہیں کہلائے گا۔ یعنی وہ فاسق ہے، وہ گنہگار ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، کہ اقرار تو کر رہا ہے، دل سے تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہا، عمل میں لاپرواہی ہے، عمل میں کوتاہ ہے، غفلت ہے، تو ایسا شخص گنہگار ہے، فاسق ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن اس کا عمل سنت کے موافق نہیں ہوتا، اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں کرتا، اپنی من مانی سے وہ کرتا ہے، تو گویا وہ دین میں نیا کام ایجاد کر رہا ہے۔ ایسا شخص بدعتی ہوگا، وہ شخص مومن نہیں ہوگا۔ تو گویا یہ چار لوگ نکل گئے، بدعتی الگ ہو گیا، فاسق الگ ہو گیا، ایک منافق الگ ہو گیا، ایک کافر الگ ہو گیا۔ لہذا مومن بندہ وہ ہے جو صرف زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، عمل میں آگے رہے، عمل میں کوتاہی نہ کرے، اور عمل بھی سنت کے مطابق کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق عمل کرے، ایسا شخص مومن۔ تو یہ ایمان کی یہ تعریف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی، کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے میں چار باتیں شامل ہیں، کہ ایک ہے اللہ کے وجود پر ایمان لانا، دوسرا ہے اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، تیسرا ہے اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، چوتھا ہے اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ یہ چار چیزوں پر ایمان لایا جائے، اللہ پر ایمان کا مطلب یہ چار چیزیں اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے۔ اللہ کے وجود پر ایمان کا کیا معنی، کیا مطلب ہے؟ کہ ایک بندہ مومن یہ عقیدہ رکھے، یہ یقین کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک ذات ہے، اور وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ بھی فاسق عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اے لوگوں کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہیں؟ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، کہاں کروائی گئی؟ ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ایک مومنہ عورت، ایک لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، اللہ تبارک تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں میں۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان کی طرف ہاتھ اشارہ کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو آزاد کر دو کیونکہ مومنہ ہے۔ تو یہ چیز بتا رہی اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، اس کا ایک وجود ہے۔ اور یہ دنیا، بعض لوگ اللہ کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا ایسے ہی خود بخود وجود میں آ گئی ہے، یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، عقلی چیزیں بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہیں، مشاہدات اس بات پر دلالت کرتے ہیں، اور آسمانی کتابیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، اور فطرت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ عقل بھی یہ چیز تسلیم نہیں کرتی کہ کائنات ایسے ہی وجود میں آ گئی، کیا دن اور رات ایسے ہی بن رہے ہیں، کہ سورج اپنے وقت پر، چاند اپنے وقت پر جو غروب ہو رہا ہے، کیا یہ ایسے ہی ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی ایک طاقت ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے۔ محترم حاضرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دہریہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا، اللہ کی وجود کا میں انکار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو یہاں تک کہ دونوں میں ایک وقت بات چیت ہوئی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تم کیا یقین کر سکتے ہو کہ میں آیا ہوں، سمندر کا سفر کر کے میں تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن سمندر کے سفر میں میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا
کہ ایک درخت تھا، میرے پاس کشتی نہیں تھی، سفر کے لیے میرے پاس کشتی نہیں تھی، تو میں انتظار کرا کہ میں نے دیکھا ایک درخت تھا، درخت خود بخود کٹ رہا، درخت سے خود بخود چکلے بن رہے ہیں اور چکلے آپس میں جڑ رہے ہیں، پھر وہ کشتی کی شکل اختیار کر رہے ہیں، پھر میرے پاس آتے ہیں، میں اس میں بیٹھ کر آپ کے پاس آتا ہوں، کیا تم اس چیز کو تسلیم کرتے ہو؟ اس سے وہ شخص نے کہا یہ ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ درخت خود بخود کٹے، اس کے چکلے بنے، کشتی بنے، تمہارے سوار کر کے پھر یہاں تک لائے بغیر ملاح کے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام حنیفہ نے کہا جب تم اس چھوٹی سی چیز کو تم تسلیم نہیں کرتے تو اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی دنیا کے تعلق سے تم کیسے تسلیم کر سکتے ہو کہ آسمان ایسے ہی بن گیا ہے، یہ زمین ایسے ہی آ گئی ہے، دن اور رات ایسے ہی چل رہے ہیں، یہ نظام ایسے ہی چل رہا ہے، وقت پر جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ کیسے خود بخود ہوتا ہے، یہ کیسے تم تسلیم کر سکتے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بات بتاتی ہیں کہ ایک ذات ہے جو ان چیزوں کو چلا رہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے وجود پر بندہ ایمان لایا، دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ربوبیت پر ایمان لانا۔ رب کا مطلب ہے خالق، پرورش کرنے والا، یہ کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کا یقین کرنا، یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ اپنے افعال میں یکتا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، وہی ہے جس نے زمین کو بنایا، وہی ہے انسانوں کو پیدا کیا، وہی ہے سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ کائنات جو چلا رہا ہے، یہ نظام جو چل رہا ہے، یہ جو تدبیریں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہو رہی ہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، عزت وہی دیتا ہے، ذلت وہی دیتا ہے، بادشاہت وہی دیتا ہے، وہی کسی کو چاہے فقیر کر دے، جس کو چاہے وہ ذلیل کر دے، جس کو چاہے وہ عزت سے نواز دے، جس کو چاہے رزق میں اضافہ کر دے، جس کو چاہے رزق میں تنگی کر دے، ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، کس کے لیے پیدائش کون کر رہا ہے، حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون للہ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ۔ آپ کفار مشرکین جو اس دور کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرکین تھے، جو کفار تھے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ بتاؤ کون ہے آسمان و زمین کو پیدا کیا؟ وہ تمام کہہ رہے ہیں اللہ ہی ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو صرف اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھ لینا کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے، اتنا کہنے سے آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ صرف ربوبیت کا اقرار کرنے سے آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک یہ اقرار نہ کرے کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ نجات کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو وہی ربوبی وہی یعنی رب ہے، اتنا اقرار کرنے سے نجات نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ اس چیز کا اقرار مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق سمجھتے تھے، اس کی ربوبیت پر ایمان رکھتے تھے، لیکن پھر بھی وہ مشرک کہلائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ تو اتنا کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا، تیسری چیز پہ آنا پڑے گا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ جب ہم ایمان لا لیے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، تو تیسری چیز یہ بھی ہے کہ آپ یہ بھی ایمان رکھیں کہ عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ جب ہم نے اسے یہ مان لیا کہ اللہ ہی خالق ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ تمام عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ صرف یہ عبادتیں نہیں ہیں۔ ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس سے بندہ رب کی خوشنودی پسند کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو، یہاں تک کہ عبادتوں کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، امید، خوف، توکل، خشیت، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہر وہ فعل جس سے بندہ رب کا تقرب حاصل کرے وہ عبادت کہلائے گی۔ تو عبادتوں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ہر قسم اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے۔ شرک کا معنی یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا عبادتوں میں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہرانا عبادتوں میں، یہی تو شرک کہلاتا ہے۔ تو الوہیت کا معنی یہی ہے کہ عبادت میں خاص اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ کلمہ طیبہ کا یہی معنی و مفہوم ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، جتنے بھی معبود ہیں تمام معبود باطلہ ہیں، نہیں، سچا معبود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو
کلمہ طیبہ میں بھی دو شق ہوتے ہیں، انکار بھی ہوتا ہے، اس بات بھی ہوتا ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ تو عبادتیں جسمانی بھی ہوتی ہیں، عبادتیں بدنی بھی ہوتی ہیں، مالی ہوتی ہیں، زبانی ہوتی ہیں، دلی عبادتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، ہر عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے۔ جیسے میں کہوں گا کہ زبانی عبادت سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر میں مشغول رہنا، یہ زبان سے بندہ ادا کرتا ہے، تو یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوتی ہیں۔ لیکن وہی بندہ وہی عبادتوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ آپ نعتوں میں دیکھیں، قوالیوں میں دیکھیں، ایسے ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہونی چاہیے، انہی زبان سے بندہ حد سے زیادہ اولیاء کی شان میں غلو کر دیتا ہے، ان کی تعریف میں یا گویا ایسے الفاظ کہتا ہے گویا وہ زبانی طور پر شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں جسمانی عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہیں، قیام ہیں، نماز میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، طواف کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ لیکن بندہ قبروں پر، مزاروں پر جا کر قیام کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کی حالت میں یعنی رکوع کرتا ہے، وہاں سجدے کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، تو یہ تو شرک کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ عبادت میں شریک کر رہے ہیں، الوہیت کے معنی کو آپ نے نہیں سمجھا، اللہ پر ایمان آپ کا مکمل نہیں ہوا۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں جیسے مالی عبادت ہوتی ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، صدقہ و خیرات ایک عبادت ہے، لیکن بندہ یہی مال غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے کہ غیر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے، جیسے پانی کے سبیلیں نکالی جاتی ہیں، نذر و نیاز کیے جاتے ہیں، کنڈے کیے جاتے ہیں، مال اس میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کا تقرب حاصل کرتا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر دوسروں کا قرب حاصل کرتا ہے، قبروں پر اولیاء کا قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، تو گویا آپ مالی عبادت میں آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ تو گویا عبادت میں توحید الوہیت کا معنی یہی ہوا کہ ہر عبادت اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہی انبیاء کی یہی دعوت رہی ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام انبیاء نے یہی کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان رسولوں کا قول یہی تھا، رسولوں کی دعوت یہی تھی ان اعبدوا اللہ، کہ لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، شیطان کی عبادت سے بچو، دوسروں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی عبادت سے بچو۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ، انبیاء کرام یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو گویا یہ تین چیزیں ہوئی کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، کہ عبادتیں صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنا، رب اللہ ہی کو تسلیم کرنا، اللہ کے وجود پر ایمان لانا۔ پھر چوتھی چیز ہوئی اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے بہت سے اچھے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو۔ اللہ کے جیسا اللہ تعالیٰ خالق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، ان ناموں کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعا کرنا ہے، اور اللہ کے جتنے نام ہیں وہی نام ہم تسلیم کریں گے جو قرآن مجید میں آئے ہیں، جو احادیث میں ہمیں بتائے گئے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام بتائے، احادیث میں اللہ کے رسول نے جو نام اللہ تعالیٰ کے بتائے وہی اس کے نام ہیں۔ ہم اپنی طرف سے کوئی نام اسے نہیں دے سکتے۔ جیسے اللہ ہے، خالق ہے، رحمان ہے، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، لیکن خدا کہنا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں نے یہ نام گڑھا ہے، بندوں نے یہ نام اس کے لیے چنا ہے، تو لوگوں کے کہنے سے یہ چیز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا، احادیث میں جو نام آئے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور ان ناموں کا جو معنی وہ مطلب ہے وہی معنی لیا جائے گا۔ ان ناموں کی تعویل نہیں کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے تو بس الفاظ کے حد تک وہ نام ہے۔ جیسے ہم کہیں گے الغفور ہے اللہ تعالیٰ کا نام،
کہ غفور کا مطلب معاف کرنے والا۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا صرف وہ نام ہے، اس کا معنی و مطلب اس کا نہیں ہے، نہیں، نہ ہی ناموں کی ہم اس کے صفات کی ہم نہ تعویل کریں گے، نہ تحریف کریں گے، نہ اس کے معنی کو ہم بدلیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے نازل ہوتا، سحر کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا۔ کیسے نازل ہوتا ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس پر، لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، قرآن مجید میں سب چیزیں بتائے گئے ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی سوائے تیرے رب کے چہرے کے۔ اللہ نے وہاں چہرے کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہاتھ کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ نے جو چیزیں بتائی ہیں ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن وہ کیسے ہوں گے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کیسی مثال بھی ہم نہیں دے سکتے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، تو لہذا اس کی مثال بھی ہم بیان نہیں کریں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، کیسے ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ الایمان بہ واجب، اس پر ایمان رکھنا ہم پر واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، ایسے چیزوں سے سوال کرنا، ایسے چیزوں کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے جو نام اس کے بتائے ہیں، اللہ نے جو بھی صفتیں اس کی بتائی ہیں، ان تمام ناموں پر ایمان لایا جائے، نہ اس کی تحریف کی جائے، نہ اس کی تعویل کی جائے، نہ اس کی کیفیت بیان کی جائے، نہ اس کی مثال بیان کی جائے، اس پر ہو بہو ایمان لایا جائے۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، پیارے پیارے نام ہیں، لہذا ان ناموں کا ذریعہ، ان ناموں کا وسیلہ لے کر تم اللہ سے دعا کرو۔ تو لہذا یہ ایمان کا یہ معنی ہے۔ ایمان باللہ میں یہ چار چیزیں شامل ہیں کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لایا جائے، اللہ کی الوہیت پر ایمان لایا جائے، اللہ کے ناموں پر، اس کی صفات پر ایمان لایا جائے۔ تو یہ ایمان باللہ کا یہ معنی و مطلب ہے کہ یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہر مومن کو اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے عقیدے کا علم اسے سیکھنا ہے، ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو چھوٹے چھوٹے تھے، عمر میں کم سن تھے، ایسے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پختہ عقیدے کی تعلیم دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، توحید پر انہیں جماتے تھے۔ انبیاء کرام کو دیکھیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، اور اس سے پہلے جتنے بھی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان تمام نے اپنے بچوں کو کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، اللہ پر تمہارا ایمان، توحید پر قائم رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بچا لے، میرے بچوں کو بچا لے کہ ہم تیرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دے رہے ہیں، یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہہ رہے ہیں، یا معاذ لا تشرک باللہ، اے معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، گرچہ کہ تو قتل کر کے ٹکڑے کر دیا جائے یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہ عقیدے کی پختی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی ذات کی فکر کریں، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوسیدہ کپڑے کی طرح ایمان ہو جاتا، یعنی گناہوں میں ملوث ہوتے ہوتے بندے سے ایمان دور چلا جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اپنی توحید کی، ایمان کی ہر بندے کو فکر کرنی چاہیے، اس کے تعلق سے وہ علم حاصل کرنے والا بنے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک رکھے ایمان و عمل کے ساتھ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ فرما، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔